السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں نظر بجنوری کا سلام اور آداب۔ آج کی یہ معیاری ادبی سماجی سیاسی شام اسلام جم خانہ یہ وہ شاہکار جگہ ہے کہ نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں یہاں لگی ہوتی ہیں اور لوگ ٹیلی ویژن میں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، اور یہ شاہانہ شام قابل صد احترام ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے زیر اہتمام اور تمام جو اس محفل میں، اس مشاعرے میں، اس کانسرٹ میں، اس ایونٹ میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ سب تشریف لائے، بڑے بڑے عظیم لوگ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ پروفیسر سہیل لوکھنڈوالا صاحب کی ادبی سماجی اور انسانی خدمات کو پوری دنیا جانتی ہے، ہمارے بیچ جلوہ افروز ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت یاب رکھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صدقہ رخ رسول کا باٹا خدا نے جب تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی پہ رکھ دیا۔ حاضرین، دنیا کے حالات پوری طرح ایسے ہی ہیں، چاہے وہ ادبی حالات ہوں، سماجی حالات ہوں، مذہبی حالات ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے کیفی ہے دنیا میں، اور ایسے وقتوں میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرنا، ایسی محفلیں سجانا یقیناً انسانیت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ عبدالرحیم خان صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کی ادبی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور تمام ڈاکٹر سید ذیشان صاحب ادبی سماجی سیاسی پیاری سی شخصیت یہاں جلوہ افروز ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، سرفراز آرزو صاحب اور دیگر تمام لوگ۔ آئیے دوستوں، میں بلا تاخیر کے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم رہ جاتا ہے، لیکن ان سب کے بیچ ان تمام چیزوں کو سجانے میں، سنوارنے میں جو ایک انسان پردے کے پیچھے رہ کے بڑی سادگی، بڑی محبت سے بڑا کام کرتا ہے، حنیف شیخ صاحب، ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ سراپا محبت، بہت ہی عزیز دوست بھائی، آج اس محفل میں، اس مشاعرے میں، اس جگہ اسلام جم خانے میں ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی صاحب کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی معتبر ہے، چاہے وہ خانقاہی نظام ہو، ادبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، یا عام دوستوں کا، اسپورٹس کا جو بھی مرحلہ ہے، وہ اتنی خوش اسلوبی سے طے کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کی آمد ہے، ان کا استقبال کریں گے۔ نظام الدین راہی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، مجھے کہا گیا ہے میں اپنے تمام شعراء کو زحمت ڈائز دوں۔ تمام خواتین و حضرات، آج اس محفل میں یوں تو بہت سے لوگ ہیں اور یہاں بڑے بڑے لوگ ہمیشہ آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن ایک ایسا معتبر نام، ایسا محترم نام آج اس سرزمین پر، اس جگہ پر، اس محفل میں ہے کہ جن کی عظمتوں کو ہم جتنا سراہیں، جتنا سلام کریں، جتنا احترام کریں اتنا کم ہوگا۔ بہت ہی قابل، بہت ہی ہونہار، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے، ہندوستان کے لیے، ہندوستانی آئین کے لیے، ادب کے لیے، سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ منصف وقت محترمہ مینا خان صاحبہ یہاں جلوہ افروز ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بار پرزور تالیوں سے استقبال کریں، خیر مقدم کریں، کیونکہ شاید ہم نے پہلے سنا ہے ڈاکٹر قاسم امام صاحب، آج صدارت نہیں ہوگی، امامت ہوگی، مقتدی آ چکے ہیں، اب امام کی آمد ہے تاکہ یہ ادبی نماز شروع کریں۔ آئیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر قاسم امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں، انہی کے شعر کے ساتھ بڑھے گا ظلم تو پھر زلزلے آئیں گے دھرتی پر، تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے، سنبھل کر چلنے والوں کی ادا کچھ اور ہوتی ہے، بڑھے گا ظلم تو پھر زلزلے آئیں گے دھرتی پر، جو دل ٹوٹے ہیں ان کی بد دعا کچھ اور ہوتی ہے۔ جی، تو میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترمہ مینا خان صاحبہ کو ساتھ میں لے کے آئیں۔
اور ساتھ ہی ایک ہونہار، ایک ایسا شاعر جس نے پورے بر صغیر میں، پوری دنیا میں اپنی تہذیب کے لیے، اپنے لہجے کے لیے، اپنی شاعری سے، نئی فکر سے، جس کے لہجے میں بہت ساری خوشبو ہیں، بہت سارے کردار ہیں، بہت ہی عزیز میرے چھوٹے بھائی التمش عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اتراکھنڈ پہاڑوں کی خوبصورت سرزمین جہاں کا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے، وہاں سے تشریف لائیں، پرزور تالیوں سے استقبال کریں آپ۔ طنز و مزاح کی دنیا کا ایک ایسا نام، چاہے وہ لافٹر ہو، سب ٹی وی پر واقعہ بات ہو، یا ہندوستان کے مشاعرے ہوں، کوی سمیلن ہوں، ریلوے محکمے میں ایک بڑے آفیسر، ہمارے سب کے ہر دل عزیز ڈاکٹر مکیش گوتم صاحب آپ کو ہنسانے کے لیے جلوہ افروز ہیں، پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ میں تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، فاروق سید صاحب کو، سلیم الواری صاحب کو، اور مجھے خبر ملی ہے کہ بالکل اپنی رجسٹرڈ انارکلی کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہیں، بہت ہی سرگرم رہتے ہیں سماجی کاموں میں، ادبی کاموں میں۔ دوستو آئیے میں اس مشاعرے کا آغاز، اس ادبی شام کا آغاز، شاعری بہت عظیم فن ہے دوستو، ان ٹوٹے دلوں کا مرہم ہے جو لا علاج ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت جو کبھی کہہ نہیں سکتا انسان کسی سے، وہ دو مصروں میں، دو لائن میں کہہ دیتا ہے۔ میں اس سے پہلے کسی شاعر کو زحمت کلام دوں، ایک پیغام، ایک محبت، سہیل لوکھنڈوالا صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں، سرفراز آرزو صاحب، اور خاص کر بڑی پیاری سی شخصیت، مطلب جن کو کہا جاتا ہے کہ شریف سیاستداں، شرافت اور محبت، نزاکت، یہ ساری چیزیں جہاں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو نسیم صدیقی کے روپ میں ایک شخصیت ابھرتی ہے۔ ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ محترم نسیم صدیقی صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں۔